اس بات کی کوشش ہونے لگتی ہے کہ امپلائیز سیفٹی کو مد نظر رکھا جائے، ان کی صحت کو مد نظر رکھا جائے اور ان کی ویل بینگ. اور آپ نے صحیح فرمایا کہ ویل بینگ کا عنصر پچھلے چند سالوں میں زیادہ آ گیا. دراصل دنیا کے اندر اب اس بات کی توجہ آ رہی ہے کہ کمپنیز کی ذمہ داریاں کیا ہیں. ایک زمانہ تھا جب کمپنیز کی ذمہ داری صرف منافع تھا اور وہ اسٹاک ہولڈرز کو جواب دیتی، جن کی اور اپنے مالکوں کے اعتبار سے چلتی تھی کہ جو صرف منافع، آگے جو کچھ ہو اس کی ذمہ داری ان پر نہیں تھی. مگر اب دنیا کے اندر صرف گرین کے اعتبار سے نہیں بلکہ بہت چیزوں کے اعتبار سے وہ ذمہ داری بڑھ گئی. تو پہلی ذمہ داری اسٹاک ہولڈرز کی تھی، دوسری ذمہ داری منطقی اعتبار سے امپلائیز کی بن گئی. امپلائیز کی خوشحالی، امپلائیز کو رسک سے بچانا، امپلائیز کو، مثال کے طور پر آگ کے واقعات، بہت سارے واقعات ہیں. ایسبسٹاس انڈسٹری میں تاریخی اعتبار سے لنگ ڈیزیز تھی، کول انڈسٹری کے اندر لنگ ڈیزیزز تھیں، بہت ساری چیزیں ایسی تھیں جو انڈسٹری سے وابستہ تھیں. آپ شاید نمک کا کاروبار کرتے ہیں، تو جو لوگ نناری ہوتے تھے اور ہیں، جو پانی میں چلتے ہیں، ان کے پیروں کے اندر جو اس کے نمک سے نقصانات ہوتے ہیں، وہ بھی اب آپ کی ذمہ داری ہے کہ امپلائیز کو دیکھیں. اچھا، امپلائیز کے ساتھ ساتھ امپلائیز کی خوشحالی، امپلائیز کے ساتھ ساتھ امپلائیز کے خاندان کی صحت کی ذمہ داری، اور اسی طرح سے ان کے توجہ اس بات پر کہ ان کی تعلیم کیا، تو اپنے آپ کو آدمی اسپریڈ کر سکتا ہے، گائیڈ کر سکتا ہے. دیز آر اسمال انپٹس انڈسٹری کے اندر. اب نیو یارک کے اندر ایک زمانے میں ایک ریسرچ ہوئی کہ اگر روشنی بہتر ہو گارمنٹ انڈسٹری کے اندر تو پروڈکٹیوٹی بڑھ جاتی ہے، اگر ایٹیٹیوڈز میں فرق ہو تو پروڈکٹیوٹی بڑھ جاتی ہے. تو یہ سب ٹیکنیکس آپ کو بتائی گئی ہوں گی. میں تو ایز اے لے پرسن آپ کے سامنے اپنی یاد دہانی کے لیے آپ کے سامنے کچھ باتیں رکھ رہا ہوں. پھر اس کے ساتھ ساتھ اب ایک اور ذمہ داری ہے کہ معاشرے کے ساتھ بھی اب آپ کی ذمہ داری ہے. یعنی معاشرے کے ساتھ، میں بعد میں آؤں گا کہ انوائرمنٹ نہیں، معاشرے کے ساتھ ویسے بھی کہ آپ کا معاشرے کے ساتھ کیا تعلق ہے، آپ کا کمیونٹی کے ساتھ کیا تعلق ہے، جس ماحول میں آپ ہیں اس سوسائٹی سے آپ کا کیا تعلق ہے. مختلف جگہوں پر آپ نے یہ چیز ایک ڈیمانڈ کے طور پر دیکھی ہوگی کہ بھئی لوکلز کو ایمپلائی کیا جائے. بلوچستان آپ جائیں، کہیں جائیں، وہاں انسسٹنس ظاہر ہے یہی ہوتی ہے کہ بھئی یہاں کی انڈسٹری، تم یہاں سے اگر زمین میں سے کچھ نکال رہے ہو تو یہاں لوکلز کا حق ہے. تو وہ بھی اب ذمہ داری آپ کی کہ اس کو اپنے آپ کو اس سٹینڈرڈ تک لائیں کہ آپ لوکلز کو رکھ سکیں. پھر دنیا کے اوپر آپ کا فٹ پرنٹ کتنا ہے موجودہ، اس کے اندر انوائرمنٹ بھی آتی ہے. اور بہت اہم چیز ہے آج کل دنیا کے اندر کہ فٹ پرنٹ آپ کا نقصان دہ ہے. آپ کاربن ایون ہے، کاربن گرین ہے، کاربن نیوٹرل ہیں، کاربن کے اعتبار سے آپ کی کیا کیفیت ہے. کراچی کے اندر ہی بہت ساری انڈسٹریز ہیں جو پولیوشن کی ذمہ دار ہیں ہر انداز سے. اسموک پولیوشن اور اس کے ساتھ ساتھ واٹر پولیوشن زمین کے اندر ڈال رہے ہیں یا نالوں کے اندر ڈال رہے ہیں. اور اس سے کیمیکلز انڈسٹری جو اس سلسلے میں انڈسٹری تھی جو بہت نقصان دہ تھی، وہ ٹینرنگ انڈسٹری تھی، وہ تو کچھ حد تک انہوں نے اپنے آپ کو قابو کیا ہوگا. تو آپ کی ذمہ داری ہے کہ دنیا پر آپ کا فٹ پرنٹ کتنا ہے. یہ بڑی بڑی انڈسٹری سے لے کر چھوٹی چھوٹی انڈسٹری کو اس پہ غور کرنا چاہیے. اس کے ساتھ ساتھ پھر آج کا فٹ پرنٹ اور پھر کل کا فٹ پرنٹ، کل کیا ہوگا آپ کی وجہ سے، اور آپ کی پروڈکٹس کیا کر رہی ہیں. مثال کے طور پر یہاں اگر چاکلیٹ بنانے والا ہوتا تو میں تو ڈینٹسٹری میں کوشش یہی کرتا تھا، سب کو کہتا تھا کہ یہ مٹھائیاں مت کھاؤ، یہ دانت خراب کرتی ہے. کوئی ٹوبیکو والا ہوتا تو میں اس سے کہتا کہ یار تم بیماریاں پیدا کر رہے ہو اور سرکار اور ٹیکسز خرچ کر رہے ہیں اس بیماریوں کو ہینڈل کرنے میں. تو ایک وشس سائیکل ہے کہ ادھر بیماری ہو رہی بڑھ رہی ہے اور ٹیکس لیا جا رہا ہے، اور نیچے ہم اسپتالوں کے اندر خرچ کر کے اس کینسر کو، اس بیماریوں کو ہینڈل کر رہے ہیں. اور آخری چیز میں آپ کے سامنے رکھوں جس پر میں خود اس پر کسی نتیجے پر نہیں پہنچا ہوں، مگر دنیا میں سٹریس بڑا ہے.
اور وہ ہے فیئرنیس آف دا کوانٹم آف پروفٹس. یہ ایک فرینچ اکانومسٹ ہے تھامس پکیٹی، اس نے 2 کتابیں لکھی ہیں، کیپٹل اور ان دا 21st سینچری اور کیپٹلزم اینڈ آئیڈیالوجی. فرینچ اکانومسٹ ہے، 2013 کی ایک کتاب ہے اور شاید 2021 کی دوسری کتاب ہے. اس نے انکم ڈسپیرٹیز کا ذکر کیا ہے. اس کے اندر یہ کیفیت ایک ابھرتی بھی آ رہی ہے کہ انکم ڈسپیرٹیز بہت بڑھ جائیں گی. کیوں؟ کیونکہ دی ایبلٹی آف ٹیکنالوجی کہ وہ گڈز کو پہنچائے اور میگنیٹیوڈ اس کا بڑھ جائے. یعنی آپ تو کچھ گاہکوں میں، آپ میں بہت سارے بزرگ بھی بیٹھے ہیں جنہوں نے کچھ گاہکوں پر کام کیا ہوگا. یعنی بعض انڈسٹریز کے 10 12 15 20 40 50 گاہک ہوتے تھے. تو اب تو یہ ہے کہ آئی ٹی کے ذریعے گاہکوں کا ایک ملینز آف گاہکوں تک پہنچ سکتے ہیں. لہٰذا کوانٹم آف پروفٹس اتنا بڑھ گیا ہے کہ اس وقت آپ ٹریلینرز دیکھ رہے ہیں اس طرف. اور یہ 4 سال پہلے سے یہ پریڈکشن تھا کہ گلوبل اکانومی میں جو جائنٹس بنیں گے وہ آئی ٹی سیکٹر کے اندر بنیں گے اور وہ لوگوں کو بہت پیچھے چھوڑ دیں گے. تو جو ایک زمانہ تھا کہ سرمایہ داری نے بھی اس بات کو غور سے دیکھا اور اس نے ٹرسٹ بسٹنگ کی. مگر جب مغرب کو یہ اندازہ ہوا کہ نہیں بھائی یہ مناپولی ہم دنیا بھر کے اندر لے جا کر ہم اپنے پروفٹس کو بڑھا سکتے ہیں، تو انہوں نے آئی ٹی ٹی اور آئی بی ایم کے بعد یہ ٹرسٹ بسٹنگ کو چھوڑ دیا. نتیجہ یہ ہے کہ ساری دنیا سے ایک سیو کی طرح پروفٹس ایک طرف جا رہے ہیں. تو یہ اگلے زمانے کا ایک بہت بڑا ٹینشن بنتا چلا جائے گا. لوگوں کو اس بات کی فکر نہیں ہوتی کہ دیکھو غربت نہیں ہے. لوگوں کو انسان جو ہے وہ اپنے آپ کو کمپیئر کرتا ہے. جتنی اس میں سٹڈیز ہوئی ہیں وہ اس بات پر نہیں ہے کہ بھئی تمہیں کھانے پینے کو سب ملتا ہے تو تمہیں اس پر کیا اعتراض کہ یہ کھرب پتی آدمی تمہارے پاس ایک بڑی گاڑی میں بیٹھ کر گیا. مگر انسان کی فطرت ہے کہ وہ کمپیئر کرتا ہے. اور یہ جو انیکویٹیز ہیں یہ 70s میں 1:20 ان دا کارپوریٹ سیکٹر تھی کہ دا ہائیسٹ انکم 20 ٹائمز ہوگی اور دا لوئسٹ انکم اسی انڈسٹری کے اندر 1 پر ہوگی. اب یہ 1:100 پر چلی گئی ہے اور یہ معاشرے کا تناؤ بنتا ہے. اور اسلام کے لیے یہ زہر ہے، کیونکہ مجھے آج تک یاد ہے حدیثیں بھی اور مسلمان کلچر بھی اس پر ہے کہ اگر تم کسی غریب کے پاس بھی جاؤ تو ایسے کپڑے پہن کر جاؤ یا ایسا زیور نہ پہن کر جاؤ جہاں حسد کی کیفیت پیدا ہو. اور قرآن کی آخری آیت بھی اتنی اہمیت اس بات کو دیتی ہے. اور آپ لوگ جانتے ہیں کہ حسد اپنے قریب والے سے کرتا ہے. کوئی بل گیٹ سے پاکستان میں بیٹھ کر حسد نہیں کرے گا، مگر اپنے رشتہ دار سے ضرور کرے گا. اور جس کے پاس مال و دولت آ جاتی ہے تو ادھر رشتہ دار یہ کہتے ہیں کہ اس حرام کیا ہی ہے، اس نے یہ گڑبڑ کی ہوگی، اس نے یہ چوری کی ہوگی. کیوں؟ وہ آپ ہی کو دوربین سے دیکھتے ہیں. تو خیر اس کو ہینڈل کرنے کے لیے انکساری اور بہت سارے ٹولز ہیں جو آدمی اپنی زندگی کے اندر سمو سکتا ہے. اس کے ساتھ ساتھ ایک اور تناؤ پیدا ہو رہا ہے کہ دنیا دوبارہ پولرائز ہو رہی ہے. آپ نے جو مجھ جیسی عمر کے بزرگ ہیں ان کو یاد ہوگا کہ ایک کھلونا ہوتا تھا جس کو کیلیڈوسکوپ کہتے تھے اور وہ آنکھ سے لگا کر دیکھا جاتا تھا اور ہر موڑ پر اس کی نئی عکاسی ہوتی تھی. اس کے کرسٹلز مختلف انداز سے ہوتے تھے. اس کو کیلیڈوسکوپ کہتے ہیں اور آج کل شاید نہیں ہوتا ہوگا. تو یہ دنیا کے اندر ایک عجیب کیفیت ہے کہ وہ کبھی کیسی ہوتی ہے اور کبھی کیسی ہوتی ہے. بڑا کمفرٹیبل تھا انٹرنیشنل رولز بیسڈ ورلڈ آرڈر، کیونکہ جو دنیا کے حکمران تھے رولز ان کے تھے، قوانین ان کے تھے، امپلیمنٹیشن ان کی تھی. لہٰذا انہوں نے کہا کہ جی دیواریں گراؤ، مارکیٹس کو اوپن کرو. یہ کوئی طریقہ نہیں ہے کہ آپ اپنی مارکیٹس کو کلوز کر لیں اور اپنی معیشت کو پریزرو کریں. اور انہوں نے بڑی اچھی منطق بھی ہم کو بھی دی، بڑی اچھی منطق دی کہ کمپٹیشن نہیں ہوتا، بہت ساری چیزیں اس میں سچی بھی ہیں. پھر جب پنچ ہونے لگا تو انہوں نے کہا بھائی یہ تو ہمیں منظور نہیں ہے، یہ تو پھر اس ملک کو دور رکھو یا اس ملک کو دور رکھو، کیونکہ یہ تو ہمارے ہاں سے ویلتھ لے جائے گا. جب وہ سلوپ ان کی طرف تھا
لوٹڈ منی کا بھی کوئی نئی بات میں نے آپ سے نہیں کر رہا ہوں. پہلے تو باقاعدہ لوٹ مار کرتے تھے اور ہندوستان سے لے بھی گئے بہت کچھ, ہندوستان پاکستان کے خطے سے. اس کے بعد ایک نیو کلونیل ورلڈ آرڈر آیا جس کے اندر وہ مختلف انداز سے ٹیکس ہیونز کے ذریعے وہ ویلتھ ان کی طرف جاتی رہی, ان کو کوئی پریشانی نہیں تھی, ان کو کوئی پریشانی نہیں تھی. یہ تو آپ کے اوپر دوربین لگا لی گئی پھر سے, کیونکہ آپ کو کہیں نہ کہیں کسی نہ کسی انداز سے آپ کو پریشر کا سہنا پڑے گا. تو یہ جو ورلڈ آرڈر بدل رہا ہے اس کے اندر بھی جو سرمایہ دار ہے, آپ جیسی کمپنیز ہیں, آپ کو بھی یہ پریشانی رہتی ہے کہ کب کون سی چیز کہاں پر کس انداز سے روکی جائے. یا پاکستان نے ابھی چائنا کو اپروچ کیا تھا کہ سیمی کنڈکٹر ٹیکنالوجی یعنی چپ میکنگ کے اندر کوئی ڈیزائن پاکستان میں ہم کر بھی رہے ہیں اور کریں بڑے پیمانے پر, اور پھر اسمبلی ہم پاکستان میں کریں اور مستقبل میں چپ مینوفیکچرنگ کریں. مگر آپ کی ایک پریشانی ہے جو آپ کو شیئر کرنی, میں آپ سے شیئر کرنا چاہتا ہوں, اور اس کا آپ نے خود بھی ذکر کیا. وہ پریشانی یہ ہے کہ آپ نے کہا کہ سکلز کے اعتبار سے مارکیٹ ریلیٹڈ ہونا چاہیے, اور یہی بات ہے جو میں یونیورسٹیز کے اندر, جو یونیورسٹیز میرے ساتھ کام کرتی ہیں ان کو بھی میں یہی کہتا ہوں کہ تمہاری پروڈکٹ جو ہے وہ مارکیٹ میں پنپے تو بات ہے نا, ورنہ تم اگر آئیوری ٹاورز کے اندر ایجوکیشن دے رہے ہو اور وہ مارکیٹ میں ضرورت نہیں, تو یو آر کریٹنگ میجر پرابلم فار یور سیلف اینڈ سوسائٹی. اس میں پرائیویٹ سیکٹر کے اندر تو امکان ہے کہ مارکیٹ سے ریلیٹ زیادہ کر لیتے ہیں کیونکہ یو رسپونڈ ٹو دا مارکیٹ. مگر گورنمنٹ سیکٹر کے اندر وہ ٹپیکل ہمارے ذہنوں کی کیفیت ہے نا کہ ہمیں سب معلوم ہے. یہ کیفیت ہر شخص کے ذہن میں بھی ہوتی ہے کہ اسے معلوم, تھوڑا سا وہ پڑھ لیتا ہے, وہ سمجھتا ہے مجھے تو یہ معلوم ہے, مجھے پوچھنے کی کیا ضرورت ہے. تو لہٰذا ہم یہ فورس کر رہے ہیں گورنمنٹ کے اوپر کہ گورنمنٹ جو ہے گورنمنٹ سیکٹر کے اندر یہ مارکیٹ کو دیکھا جائے. تو اب آئیں سکلز پر. اچھا, اور آپ کو ایک بہت بڑا پرابلم بھی بتاؤں کہ ایک سکلز ہم کس کو دے رہے ہیں جو انسکلڈ ہے. آپ نے کہا کہ جی لوگ باہر بھی جائیں. اچھا, مجھے بڑا افسوس ہے اس بات کا کہ 25-30 سال ہم نے اس بات پر گزارے کہ اچھے ڈاکٹر, اچھے انجینئر پیدا کیے, اور اپنا انفراسٹرکچر اس قابل نہیں تھا کہ ان کو رکھتا. آپ کے رشتہ دار, آپ کے بچے, آپ کے بڑے بہت سارے چلے گئے اور بڑا نقصان ملک کا ہوا. یعنی کہاں آپ فکر کرتے ہیں کہ نہیں بھائی پیدا کرو, اچھے سکل سیٹ دو, علم دو. اتنا مہنگا ہے علم دینا آپ کی قوم کے لیے, مگر ایٹ دا سیم ٹائم مس یوز, پور پلاننگ کی وجہ سے باہر چلے گئے. کہاں, واٹ اے ویسٹ. اچھا, اور یہ وہی ہے جو آپ منرلز کی بات کر رہے تھے کہ منرلز کو ویلیو ایڈ کریں, تو انسان کو بھی ویلیو ایڈ کرتا ہے, ہر معاشرہ ویلیو ایڈ کرتا ہے فرام بیسک سکلز آف لفٹنگ سم تھنگ اینڈ مینول سکلز. اس کے بعد سکلز بڑھتی چلی جاتی ہیں, علم کے ساتھ اور بڑھ جاتی ہیں. تو لہٰذا ہمیں اس بات پر کوئی خوشی نہیں کہ لوگ باہر چلے جائیں, ہمیں اس بات پر خوشی ہوگی کہ لوگوں کو باہر جانے کے بعد ڈسپائٹ دا فیکٹ دیٹ دے برنگ فارن ایکسچینج, یہاں آپ اپنا سکل سیٹس بنائیں تو یہاں بیٹھ کر بھی باہر کی فارن ایکسچینج کما سکتا ہے. خیر, کوئی لائن میں نہیں کھینچ سکتا, بس جسٹ دا کانسیپٹ میں آپ کے سامنے اپنی تکلیف کا اظہار کر رہا ہوں کہ آپ کے بہترین ہیرے جو ہیں وہ آپ نے کوڑیوں کے دام باہر بھیج دیے, اور وہاں سے پیسے بھی آ جاتے ہیں, اور اس میں خوشی کی کوئی ایسی بڑی بات نہیں ہے. سکلز کے اندر میں آپ کو یہ بتاؤں کہ پرابلم کیا ہے. پرابلم یہ ہے کہ جو ان پڑھ ہے اس کو سکل دینی ہے آپ نے, جو مڈل پاس ہے اس کو سکل دینی ہے, جو میٹریکولیٹ ہے اس کو سکلز دینی ہے, جس نے ایف ایس سی کر لیا اس کو سکلز دینی ہے. انفیکٹ آئی ٹی سیکٹر یا اور سیکٹرز کے اندر بھی پتہ یہ چلتا ہے کہ جتنے گریجویٹ کرتے ہیں اتنے مارکیٹیبل نہیں ہوتے, ان کو بھی 3 سے 6 مہینے کی سکل سیٹس کی ضرورت پڑتی ہے, جس کے اندر سوشل سکلز, جس کے اندر اور بہت سارے سکلز بھی ہیں. تو اس سکلز کے اندر میں آپ کو صرف یہ بتانا چاہتا ہوں کہ آپ کا مقابلہ کیسا ہے. دیکھو, غلط فہمی میں بھی نہیں رہو اور ڈپریشن میں بھی مت جاؤ, اور پھر بھی کوشش کرنی ہے کہ پاکستان کو ہم نے کہاں سے کہاں لے جانا ہے. کراچی میں صدر ڈاکٹر عارف الوی تقریب سے خطاب کر رہے ہیں. انہوں نے کہا کہ دنیا میں حفاظت کی ذمہ داری میں اضافہ ہوا, ملازمین کو تحفظ فراہم کرنے کے لیے کئی اقدامات کیے جا رہے ہیں. پی ٹی وی نیوز سے فی الوقت اتنا ہی.